روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 10 دن کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام کو اس نے سلام کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر درد و غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا، تم میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ ان دنوں حضرت علی ابھی کڑیل جوان تھے، چنانچہ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں بطور خاص سلامی دی۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام یا مضر۔ یہ جواب سن کر حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے بتا دی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سن رکھا ہے بیان کروں تو مجھے کوئی دریغ نہ ہوگا۔ اعرابی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب، اور میں رسول خدا کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا، الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مضر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی، اور حضور کے اصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور اور گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا۔ وہ مسکینوں اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے کو خود پہ بند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، ختم الانبیاء ہوگا، اس کی نبوت کا سکہ چلے گا، وہ نماز 5 وقت کی ادائیگی کرے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور بیت اللہ کا حج کرے گا۔ اے لوگو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب نبی آخر الزمان کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانہ سے خلاصی حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مضر، اس نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ رسول کی زیارت کا شرف حاصل کر، تو پھر تو منازل طے کرتا ہوا اب یہاں آن پہنچا ہے۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے؟ جب اعرابی نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب چھلک اٹھا اور وارفتگی شوق میں کہنے لگا، اے علی، آپ کو اس واقعہ کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی اور فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد مضر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مضر نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، کرم ہوگا اگر آپ ان کے جوابات عنایت فرما دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جو چاہو سوال کرو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ مضر نے کہا، اے علی، وہ کون سا نار ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہو؟ ایسا رسول جو نہ جن سے ہو نہ انسان سے اور نہ فرشتوں سے، نیز چوپایوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ ایسی قبر جس نے قبر والے کو اپنے ساتھ سیر کرائی ہو۔ ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو۔ ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا اور پھر کبھی نہ کھایا۔ زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور نہ قیامت تک وہاں پر سورج کبھی چمکے گا۔ ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی ہو۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس سے 3 ساتھ میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی۔ 2 ساکن جو کبھی حرکت نہیں کر سکتے۔ ایسے 2 متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے۔ پھر پوچھا، 2 دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوتے، اور وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے؟ اور پھر پوچھا کہ لا شے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی ایسی چیز ہے جو فنا ہوتی ہے؟ دروازہ علم نبوت
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے نہایت تشفی بخش اور تفصیلی جوابات عنایت کرتے ہوئے فرمایا، جس نر کے بارے میں اے مضر تم نے سوال کیا ہے کہ جس کا نہ ماں ہے نہ باپ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں، فرشتوں، چوپایوں اور درندوں میں سے نہیں، وہ کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف و جوانب میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چیونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چیونٹیاں ایک ستون پر چڑھتی تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا۔ اس چیونٹی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، ورنہ اللہ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر کبھی قیامت تک نہ کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہ چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھانے لگے۔ سورج اس پر چمکا اور زمین سے غبار بھی اٹھا، لیکن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی باسلامتی گزر جانے کے بعد پھر وہ مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا۔ اور وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی وہ پتھر تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے وہ چاند اور سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا وہ حضرت مریم تھی کہ 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ 2 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے وہ جسم اور جان ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے وہ موت اور زندگی ہیں، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے، احسن اشیاء صورت بنی آدم ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ بندے کے سر کی ہڈی ہے۔ مضر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دینے لگا۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سے آپ بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔